بین الاقوامی طور پر کیا ہو رہا ہے دیکھیں، کسی آپ کے اوپر فرہنگیہ لگا رہے ہیں، ثقافتی لگا رہے ہیں، کہتے ہیں کلچرل وار، مرموز قسم کی وار ہوتی ہے، ثقافتی لگا رہے ہیں ہمارے اوپر۔ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے، ایک چین ہے، کڑیاں جڑی ہیں آپس میں، پاکستان سے لے کر امریکہ تک جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ امریکہ کا نفوذ پاکستان میں، آل سعود کا نفوذ پاکستان میں ہمارے لیے مشکل ہے۔ اسرائیل کا نفوذ ڈائریکٹ نہیں ہے، اسرائیل کا نفوذ پاکستان میں امریکہ اور سعودیہ کے ذریعے آل سعود کے، اور ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، بڑے چیلنجز ہیں ہمارے لیے۔ شیعہ سنی رفت پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ بڑا چیلنج ہے۔ پھر داخلی طور پر شیعوں کے اندر اختلافات کو بڑھانا اور ان کو گہرا کرنا، یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ دشمنی کوشش یہ ہے، مثلا یوم اکملت لکم دینکم، ایک اس سے پہلے اور بھی آیت ہے، وہ نہیں سناتے، وہ ہے الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ آج کافر، الیوم آج کے دن، یأس الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں، من دینکم تمہارے دین مایوس ہو گئے ہیں، لیکن اب اس پر غلبہ نہیں پا سکتے باہر سے۔ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، یعنی آپ اندرونی طور پر تمہارے خلاف آپ پہلے کافر بن کے آپ کا مقابلہ کر کے منافق بن کے کریں گے۔ نواز عرفانی کو دشمنوں نے، شیعوں کے دشمنوں نے شہید کیا، ٹھیک ہے، اور ان کی شہادت کو بھی شیعوں کے اندرونی اختلافات کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ ہمارا دشمنوں نے ہے، دشمن نے جب آپ سے شکست کھائی تو اس کو تو پریشانی تھی، اس نے کہا کہ کہاں کہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہوں نے آپ پر ورک کیا ہوا ہے، کام کیا ہوا ہے۔ بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے، جو ایک اسٹریٹجک جگہ ہے، بہت زیادہ بہت اہم جگہ ہے اسٹریٹجیکلی۔ اب ممکن ہے کہ وہاں پر دوبارہ سے کوئی داعش جیسی مصیبت ہے۔ عراق کے اندر شیعہ جو تھے جوتیوں میں دال بانٹ رہے تھے، داعش ان کے لیے اللہ کی نعمت ثابت ہوئی، آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو رگڑا لگا رہے تھے، داعش آئی تو ان کے جو ہے نا ہوش ٹھکانے آ گئے، کہا یار یہ تو ہم آپس میں لڑ رہے ہو تو بغداد تک پہنچنے والے ہیں، ہمیں تو کھا جائیں گے، اب ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو داعش کو ایک سال سے اگر 4 سال داعش رہ گی وہاں تو بہت زیادہ یونٹی آ جائے گی۔ جب دشمن شکست کھا جاتا ہے نا، پھر غرور بھی ہوتا ہے، پھر اندرونی طور پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے دشمن تو نہیں رہا، دشمن چلا گیا، مثلا شکست کھا گیا آپ کے ذہن میں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم فارغ ہیں نا، 5 سگے بھائی تجربہ کریں، ایک ہفتہ کوئی گھر میں ٹھہرائیں اور کوئی کام ان کا نہ ہو، بیکار ہو، لڑے گا۔ وہاں کی لیڈرشپ کو چاہیے تھا، اتنی بڑی ماشاءاللہ ایک یونٹی پیدا ہوئی ہے، اس کو ڈائیورٹ کرے، وہاں پر مثلا مثال کے طور پر جہاد سازشگی، یعنی وہاں پر زمینوں کو آباد کرنا جی، کھیتی باڑی کو یاد کرنا جی، باغ لگانے کا کام شروع کرتے ہیں جی، یہاں پر جہالت ختم کرنے کا کام شروع کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ گروپس بناتے ہیں، علاقوں میں جائیں، کوچنگ کر رہے ہیں، بلا کر کوئی کام شروع، علماء ہم علاقوں میں جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ایک دشمن ایک چیلنج کے بعد ایک نیا چیلنج لائے گا، نیا چیلنج لائے گا، نیا چیلنج لائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہت اویئر ہوں۔